کوئی ایک لمحہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے تو کیا ہوگا؟ اگر بائبل مقدس کا کوئی ایک حوالہ ایسی امید فراہم کرے جس سے آپ ماضی کی تمام تلخ باتیں بھول جائیں اور آنے والے وقت کے لیے پر امید ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ بائبل مقدس کے ان طاقتور صفات کا مطالعہ کرنا آپ کو وہ اعتماد فراہم کرے گا جس کی آپ کو قدم قدم پر ضرورت ہے۔ یہ کلام ہم پر خدا کی مرضی کو ظاہر کرتا ہے جو ہمارے اندر زندگی بھرنا چاہتا ہے۔ اس کے وعدے ہماری زندگی میں تکمیل کے منتظر ہیں، اور انہی میں سے ایک وعدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ خدا اپنے وعدے کے مطابق آپ کو چنتا اور بلاتا ہے۔ آپ کی زندگی کس قدر تبدیل ہو جائے گی جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اپنی زندگی کی ہر ایک آزمائش پر آپ فتح مند ہو سکتے ہیں، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ کیا اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے کہ تقریباً 2000 سال پہلے لکھے گئے یہ سادہ سے الفاظ کی ترتیب اتنی زبردست ہو سکتی ہے؟ یہ کون سا باب ہے؟ رومیو باب نمبر 8، جو بائبل مقدس میں ایک عظیم ترین باب ہے۔ میں ڈاکٹر ڈیوڈ جرمایہ ہوں۔ ہم رومیو باب نمبر 8 پر دھیان و گیان کرنے والے ہیں، جو کہ بائبل مقدس میں عظیم ترین باب ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک خاص پیغام دینا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے یہ تحریری کلام۔ ہم میں سے بہت سارے مسیحی مومنین اس کلام کی مشق کرنا اور اسے پڑھنا بھول گئے ہیں۔ اس عنوان سے ظاہر ہے کہ اس سے مراد اس کلام کو ہاتھ سے لکھنا ہے۔ آج کے پیغام میں ہم دیکھیں گے کہ اسرائیل کے پہلے بادشاہ نے اپنے لیے خدا کے کلام کی نقل بنوائی تاکہ وہ ذاتی طور پر اسے پڑھ سکے۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ میرے مطابق اس نے 4 وجوہات کی بنا پر ایسا کیا، اور یہ وجوہات ہم پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اپنی زندگی میں اس بات پر ذاتی طور پر عمل پیرا ہو چکا ہوں، اور میں نے یہ جانا ہے کہ ہاتھ سے لکھے گئے بائبل مقدس کے الفاظ دل پر زیادہ گہرائی سے نقش ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کے متعلق مزید جاننے کے لیے آج زندگی کے سفر کے اس پروگرام کو دیکھتے رہیے۔ زندگی کے سفر کے اس پروگرام کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ڈونلڈ جیکسن کا شمار دنیا کے بہترین اور معروف خطاطوں میں ہوتا ہے۔ ان دنوں وہ برطانیہ اور شمالی آئرلینڈ کے شاہی دفتر کے سرکاری مصنف اور خطاط کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ وہ ملکہ الزبتھ دوم کے لیے تمام سرکاری دستاویزات کو ترتیب دینے کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بچپن کا ایک خواب تھا جو اس نے دہائیوں پہلے شروع کیا، اور یہ خواب بائبل مقدس کو تحریری طور پر اپنے ہاتھ سے لکھنا تھا، جو اس نے مکمل بھی کیا۔ اس منصوبے کی شروعات سن 1990 کی دہائی کے اوائل میں ہوئی، جب نیو میکسیکو میں ایک عبادت کے دوران اس کے ذہن میں یہ خیال ابھر کر آیا کہ ہاتھ سے لکھی ہوئی بائبل کیسی ہوگی۔ کچھ سال کے بعد اس نے سینٹ جانز ایبی کا سفر کیا، اور وہاں پر وہ کچھ راہبوں سے ملا۔ اس نے ان کے سامنے اپنے اس منصوبے کو پیش کیا، اور انہوں نے اسے قبول کر لیا، اور یوں باقاعدہ طور پر سن 1998 میں اس کی شروعات ہوئی۔ 8 مارچ سن 2000 کو جیکسن نے اس کتاب کے شروعاتی الفاظ درج کیے، یعنی ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ اس کے لیے 130 سالہ پرانی چینی سیاہی استعمال کی گئی، اور اسے ہنس کے پروں کی مدد سے لکھا گیا، اور اناجیل اور اعمال کی کتاب ہی کو لکھنے کے لیے تقریباً 1 سال کا عرصہ لگ گیا۔ پوری ٹیم نے کم و بیش 7,75,000 بائبل مقدس کے الفاظ درج کیے، اور بالآخر دسمبر 2011 میں یہ منصوبہ تکمیل تک پہنچا، جب جیکسن نے مکاشفہ کی کتاب کا آخری حرف آمین لکھا، اور اس کے ساتھ یہ منصوبہ پورا ہوا۔ جیکسن اپنے تجربے کو یوں بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے آخری آمین لکھا تو ایک عجیب سی خوشی کی لہر مجھ میں دوڑ گئی۔ یہ خواب جو میرے بچپن کا خواب تھا تکمیل تک پہنچا۔
اور اس تمام عرصے کے دوران میں نے خدا کے کلام کو آہستہ آہستہ اپنی روح میں سرایت کرتے ہوئے محسوس کیا۔ میں نے اپنی زندگی میں خدا کے کلام کا گہرے طور سے تجربہ کیا۔ اس کی ہاتھ سے لکھی گئی اس بائبل کو منیسوٹا میں سینٹ جانز یونیورسٹی کے کیمپس الکوین لائبریری میں رکھی گئی ہے۔ یہ 7 جلدوں پر مشتمل ہے اور بائبل 1150 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کا وزن 165 پاؤنڈ کے لگ بھگ ہے۔ اس کے صفحات 2 فٹ چوڑے اور 3 فٹ لمبے ہیں۔ اس سارے منصوبے پر تقریباً $8 ملین کی لاگت آئی، اور اگر آپ اس بائبل مقدس کی کاپی خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک بڑی رقم ادا کرنی ہوگی، تبھی آپ کو یہ کاپی حاصل ہو پائے گی۔ بائبل مقدس کو ہاتھ سے لکھنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ سن 1980 کی دہائی میں جنوبی کوریا میں بھی ہاتھ سے بائبل لکھنے کا جو ایک سلسلہ تھا اس کو شروع کیا گیا، لیکن یہ عمل دراصل ہزاروں سال پرانا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں بھی خدا کے لوگوں کے پاس کاتب موجود تھے جن کا کام صرف اور صرف خدا کے کلام کو تحریر کرنا اور اس کی نقل بنانا تھا، اور پوری کلیسیا کی تاریخ میں ہم راہبوں کے متعلق دیکھتے ہیں جنہوں نے خدا کے کلام کی نقول بنائیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس منصوبے کی تکمیل کے لیے وقف کر دیں۔ اس کی شاندار مثال ہمیں استثنا کی کتاب باب نمبر 17 میں ملتی ہے، جہاں پر موسیٰ اسرائیل کے ہونے والے بادشاہ کے لیے چند واضح شرائط بیان کر رہا ہے کہ اس بادشاہ کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی ہمیں لسٹ یہاں پر آیت 14 سے 16 میں ملتی ہے، جن میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ کسی غیر ملک سے نہ ہو، وہ اپنے لیے گھوڑوں کی فوج تیار نہیں کرے گا، وہ بنی اسرائیل کو مصر واپس جانے کے لیے مجبور نہیں کرے گا، وہ ایک سے زیادہ بیویاں نہیں کرے گا، وہ اپنے لیے سونے اور چاندی کے انبار نہیں لگائے گا۔ یہ وہ 5 واضح ہدایات تھیں جو کہ یہاں پر ہمیں ملتی ہیں۔ پھر غور کریں کہ موسیٰ بادشاہ کے لیے کیا ہدایات دیتا ہے۔ استثنا باب 17 میں، اور جب وہ تخت سلطنت پر جلوس کرے تو اس شریعت کی جو لاوی کاہنوں کے پاس رہے گی ایک نقل اپنے لیے ایک کتاب میں اتار لے، اور وہ اسے اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری عمر اس کو پڑھا کرے، تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس شریعت اور آئین کی سب باتوں پر عمل کرنا سیکھے، جس سے اس کے دل میں غرور نہ ہو کہ وہ اپنے بھائیوں کو حقیر جانے اور ان احکام سے نہ تو داہنے نہ بائیں مڑے، تاکہ اسرائیلیوں کے درمیان اس کی اور اس کی اولاد کی سلطنت مدت تک رہے۔ یہاں پر 3 احکامات اور 4 برکتیں ہمیں اس حوالے میں ملتی ہیں، تو چلیے ترتیب کے ساتھ ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ خدا کے کلام کی نقل تیار کرنا تھا۔ آیت نمبر 18 میں بیان ہے، اور جب وہ تخت سلطنت پر جلوس کرے تو اس شریعت کی جو لاوی کاہنوں کے پاس رہے گی ایک نقل اپنے لیے ایک کتاب میں اتار لے۔ اس وقت خدا کے کلام کے طور پر ان کے پاس شریعت کی 5 کتابیں تھیں جو کہ سب کچھ تھا۔ استثنا کی کتاب میں بادشاہ کے لیے ہم یہ واضح ہدایات دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے کلام کی کتاب کی صورت میں اپنے لیے ایک نقل تیار کروائے۔ اسے بیڑوں کی سوکھی ہوئی کھال پر تحریر کیا جاتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جب اسے تحریر کیا جا رہا ہوتا تو لاوی کاہن موجود ہوتے تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو۔ بائبل مقدس کی ہر تحریر کو ہو بہو لکھا جاتا، بھلے ہی بادشاہ کو وہ پسند ہوتی یا نہ ہوتی، اور ہمیں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں، جیسا کہ استثنا باب 6 میں بیان ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا۔
استثنا کی کتاب کے اختتام پر موسیٰ لوگوں کو خدا کی طرف سے یوں ہدایات دیتا ہے، اور جس دن تم یردن پار ہو کر اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچو، تو بڑے بڑے پتھر کھڑے کر کے ان پر چونے کی استر کاری کرنا، اور پار ہو جانے کے بعد اس شریعت کی سب باتیں ان پر لکھنا، تاکہ اس وعدے کے مطابق جو خداوند تیرے باپ دادا کے خدا نے تجھ سے کیا، اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے، یعنی اس ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، تو پہنچ جائے۔ اس حوالے سے ہم پر اس بات کی حقیقت کو واضح طور پر ظاہر کر دیا گیا ہے کہ اسرائیلیوں نے جب وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل ہونا تھا تو انہوں نے اپنے گھروں کی چوکھٹوں پر اور پھر بڑے بڑے سفید چونا پھرے ہوئے پتھروں پر خدا کے کلام کو اور اس کے وعدوں کو درج کرنا تھا۔ لیکن ہم آج کے دور میں اگر دیکھیں تو ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، میں نے بھی ایسا نہیں کیا، لیکن جب میں اس تجربے میں سے گزرا تو میں نے حیرت انگیز طور پر اس کے فائدوں کو اپنی روح میں محسوس کیا۔ میرے میز پر جب میں بائبل مقدس کا مطالعہ کرتا ہوں تو کئی ڈائریاں موجود ہوتی ہیں، اور میں جب بھی کلام کو پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اس کے خاص نقاط میں ان ڈائریوں میں درج کرتا ہوں، اور یہ بذاتِ خود ایک کتاب بن چکی ہیں جو کہ دراصل بائبل مقدس کی ہی نقول ہیں۔ میں آپ کو بڑی ایمانداری کے ساتھ یہ بات واضح کر سکتا ہوں کہ جب سے میں نے اس عمل کا آغاز کیا، اس کے بعد سے مجھے بائبل مقدس کے حوالہ جات کو یاد کرنے میں بہت ہی زیادہ مدد ملی، اور اب خدا کے فضل سے میں اس قابل ہو چکا ہوں کہ مجھے کسی بھی حوالے کے متعلق آپ پوچھ لیں، میں آپ کو اس کا صفحہ اور اس صفحے پر وہ کہاں پر موجود ہے وہ بھی بیان کر سکتا ہوں۔ اس عمل سے مجھے بہت زیادہ بائبل مقدس کو سیکھنے میں مدد ملی۔ میں کمپیوٹر کا استعمال نہیں کرتا ہوں، بلکہ قلم اٹھاتا ہوں اور کاغذ پر تمام حوالہ جات کو جب میں پیغام تیار کر رہا ہوتا ہوں تو لفظ پر لفظ درج کرتا ہوں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سے بہت ہی حیرت انگیز بات واقع ہوتی ہے، میرے ذہن میں یہ تمام الفاظ نقش ہو جاتے ہیں اور یہ کبھی میرے ذہن سے باہر نہیں جاتے ہیں۔ میں جب بائبل مقدس کے حوالہ جات کو اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ اس لمحے میرے سامنے دوبارہ سے اثر نو آ جاتی ہیں، اور میں اس وقت حیران ہوتا ہوں جب میرے جانے پہچانے حوالہ جات جو مجھے زبانی یاد بھی ہوتے ہیں، لیکن جب میں ان کو اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں تو کوئی نہ کوئی نئی بات خدا کے کلام میں سے ابھر کر آتی ہے، ان کہانیوں کے متعلق، ان حوالہ جات کے متعلق اور ان واقعات کے متعلق جن کو میں لکھ رہا ہوتا ہوں۔ خدا کچھ نہ کچھ نیا مجھے عطا کرتا ہے، اور ہر مرتبہ میرا ایک نیا تجربہ اس بات کے متعلق ہوتا ہے۔ جب بھی میں کلام کو تیار کرتا ہوں پیش کرنے کے لیے یا پھر مطالعہ کرنے کے لیے، خدا میرے سامنے ہمیشہ کوئی نہ کوئی نئی بات لے کر آتا ہے۔ جب میں خدا کے کلام کو اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں تو مجھے اس کے لیے اپنے آپ کو سست کرنا پڑتا ہے، یعنی اپنے آپ کو آرام دہ بنانا پڑتا ہے، خاموش ہونا پڑتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ میں آہستہ یا سست رفتار والا آدمی ہرگز نہیں ہوں۔ میں ہمیشہ ہائی سپیڈ میں، ہائی گیئر ہی میں رہتا ہوں، کیونکہ مجھے سستی بالکل پسند نہیں۔ لیکن جب میں خدا کے کلام کو اپنے ہاتھ سے تحریر کرتا ہوں تو میں اسے آرام آرام سے تحریر کرتا ہوں، میں رک رک کر اسے لکھتا ہوں تاکہ ہر ایک بات مجھے سمجھ آ جائے۔ ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ تمام لوگ جن کے پاس موبائل فونز ہیں وہ دن میں ہر 12 منٹ کے بعد اپنے موبائل فون کو چیک کرتے ہیں، اور 71% لوگ اسے کبھی بند نہیں کرتے ہیں، اور 40% لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں تو 5 منٹ کے اندر اندر وہ اسے چیک کرتے ہیں۔ اب دن میں اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیکنالوجی کی ان چیزوں سے جو کہ بڑی تیز رفتاری سے چلتی ہیں، آپ کو اپنے آپ کو الگ کر کے خدا کے کلام کی طرف آنا ہوگا۔ آپ انتہائی آرام دہ اور سکون کی حالت میں خدا کے کلام کو کھولیں، قلم اٹھائیں، کاغذ پکڑیں اور اس پر ان حوالہ جات کو
جو آپ پڑھ رہے ہیں تحریر کریں، اور اب تو سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ جب آپ کاغذ پر کچھ لکھتے ہیں تو وہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس پر توجہ مرکوز کریں گے تو وہ کبھی بھی آپ کے ذہن سے نہیں نکلے گی۔ اگلی اہم بات جو کہ ہم دیکھیں گے وہ خدا کے کلام کو تھامے رکھنا ہے۔ استثنا باب 17 آیت 19 میں بیان ہے، وہ اسے اپنے پاس رکھے۔ یہ خدا کی طرف سے ہدایات تھیں کہ جب بادشاہ کلام کی نقل تیار کروائے تو وہ اسے اپنے پاس رکھے تاکہ ہمیشہ اس کا مطالعہ کرتا رہے، اسے پڑھتا رہے اور اسے نہ بھولے۔ اپنی کتاب ریڈنگ فار پریچنگ میں کرنیلیس ایک ایسی جیل کے متعلق کہانی کو بیان کرتے ہیں جہاں پر سزائے موت کے مجرم موجود تھے۔ یہ لوزیانا میں واقع تھی۔ وہ وہاں پر ایک چھوٹے قد کے آدمی کے متعلق بیان کرتا ہے جس نے اپنے چشمے کو تار سے باندھا ہوا تھا۔ وہ کسی پروفیسر کی طرح لگتا تھا۔ جب اس نے اس سے پوچھا کہ تم اپنا وقت کیسے گزارتے ہو تو اس نے قریب پڑی ہوئی بائبل مقدس کو اٹھایا اور کہا کہ میں اسے پڑھنے میں اپنا وقت گزارتا ہوں، یہ جو ہماری کتاب ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ یہ بہت گہری کتاب ہے کیونکہ میں کبھی بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس نے خاص بات کہی، پوری دنیا میں اربوں مسیحی موجود ہیں جو ہر روز اس بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں اور انہیں اپنی مشکل کا حل اس میں مل جاتا ہے، اور میرے پاس جیل میں یہی زندہ بائبل موجود ہے۔ وہ قیدی اٹھ کر اپنی جیل کی طرف چلا جاتا ہے اور یہ مصنف اٹھ کر واپس آ جاتا ہے اور ان الفاظ کے ساتھ اپنی اس گفتگو کو بیان کرتا ہے کہ آج تک میں بائبل مقدس کو کم قدری کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، اس کی قوت اور اس کی طاقت کو آج تک میں سمجھ نہ پایا۔ اگر ایک اتنا بڑا تھیولوجین یہ الفاظ بیان کر رہا ہے تو ہمارے لیے یہ کس قدر زیادہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اپنے اس مطالعے کے دوران ہم بہت سارے ایسے تجربات میں سے ہو کر گزرتے ہیں اور ایسی برکات کو دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے انتظار میں ہیں۔ لہٰذا پہلی بات یہ تھی کہ بادشاہ اس کلام کی نقل تیار کروائے، پھر وہ اس کلام کو تھامے رکھے، اور تیسری بات یہ تھی کہ وہ خدا کے کلام کے ساتھ عہد باندھے تاکہ جو کچھ اس میں درج ہے وہ ان سب پر احتیاط کر کے خدا کی مرضی کے مطابق عمل کرے۔ بادشاہ کو جب تک وہ زندہ رہے روزانہ خدا کے کلام کی تلاوت کرنی تھی۔ کیا ہی شاندار بات ہے۔ اس کے متعلق میں آپ کو ایک کہانی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جیمز اپنے والدین کا 7واں بیٹا تھا اور اس کے والدین خدمت میں تھے، یعنی وہ پاسٹر تھے، لیکن کسی نے بھی اسے جب وہ بڑا ہو رہا تھا تو بائبل پڑھنے پر مجبور نہ کیا۔ وہ بائبل مقدس کے الفاظ کو سنتا ضرور تھا کہ بائبل مقدس کو پڑھا جائے، روزانہ پڑھا جائے، لیکن کبھی بھی اس نے اس کے لیے کوشش نہ کی۔ اسے ہمیشہ یہی لگتا کہ اسے بائبل کو پڑھنا چاہیے، لیکن عملی طور پر اس نے ایسا نہ کیا۔ اس کی زندگی گزرتی گئی، شادی شدہ ہو گیا، بچے ہو گئے، لیکن اس کی زندگی میں بہت ساری مشکلات تھیں۔ جتنا زیادہ وہ سوچتا تھا کہ بائبل کو زیادہ پڑھے، اسے اتنا ہی کم موقع ملتا کہ وہ بائبل مقدس کو پڑھ سکے۔ پھر اس نے اپنے موبائل پر بائبل کو ڈاؤن لوڈ کر لیا اور روزانہ کی ایک آیت کو پڑھنے لگا، اور آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس میں سے ہر قسم کی منفی باتیں دور ہو رہی ہیں، اور پھر اس نے ان الفاظ کے ساتھ اپنے اس تجربے کو بیان کیا کہ کچھ سال پہلے میں مجبوری کے تحت بائبل مقدس کو پڑھتا تھا، لیکن اب روزانہ مجھے اس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ روزانہ میرے لیے کچھ نیا مہیا کرتی ہے، میری رہنمائی کرتی ہے۔ یہ سب بیان کر رہے ہیں کہ بائبل مقدس کی نقل تیار کریں، اس کو تھامے رہیں اور اس کے ساتھ عہد باندھیں، کیونکہ اسی سے کلام خدا میں موجود تمام وعدے آپ کی زندگی میں ایک دن سچ ہوں گے اور خدا کی برکتیں آپ پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ استثنا باب 17 آیت 19 اور 20 میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ اسے اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری عمر اس کو پڑھا کرے تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس شریعت اور آئین کی سب باتوں پر عمل کرنا سیکھے
جس سے اس کے دل میں غرور نہ ہو کہ وہ اپنے بھائیوں کو حقیر جانے اور انحقام سے نہ تو داہنے نہ بائیں مڑے، تاکہ اسرائیلیوں کے درمیان اس کی اور اس کی اولاد کی سلطنت مدت تک رہے۔ یہ خدا کے کلام کی برکتیں ہیں۔ کہ آپ کے دل میں اس بات کی خواہش ہے کہ آپ سرفراز ہوں، آپ کا گھرانہ سرفرازی حاصل کرے؟ کلام خدا ہمیں اس کی کنجی واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ یشوع پہلے باب کی آیت نمبر 8 میں لکھا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ بائبل مقدس میں اس بات کا راز بیان کیا گیا ہے کہ آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اور کس طریقے سے سرفرازی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا راز صرف اور صرف کلام خدا کو پڑھنے میں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے ہی میں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے طور پر یا دنیاوی لحاظ سے کوئی بھی کوشش کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ وقتی طور پر یا دنیاوی لحاظ سے تو چند دنوں یا لمحوں یا سالوں کے لیے تو فائدہ حاصل کر لیں، لیکن اختتام پر آپ کو مایوسی اور تکلیف کا ہی سامنا کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ عزیزوں، میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ بائبل مقدس خدا کی ایسی کتاب ہے جو کہ زندہ، مؤثر اور سچی ہے۔ یہ خدا کا زندہ کلام ہے۔ جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو خدا، اس کا مصنف ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ چھاپی جانے والی، سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی کتاب بائبل مقدس ہی ہے، اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی بائبل مقدس ہی ہے۔ خدا کا کلام کم و بیش دنیا کی تمام زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے، اور آج بھی یہ جاری ہے۔ میں یہاں پر کچھ لمحوں کے لیے رکنا چاہوں گا۔ مجھے یاد ہے کہ اس کلیسیا میں 40 سال سے خدا کے کلام کو پیش کر رہا ہوں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ سب خدا کے کلام کو سیکھنے میں بہت زیادہ پرجوش ہیں۔ آپ سب اچھے طالب علم ہیں خدا کے کلام کے، لیکن بعض مرتبہ میں سوچتا ہوں کہ کتنا خدا کا کلام آپ کے دلوں میں بسا ہوا ہے۔ ہم ہمیشہ بائبل مقدس کے طالب علم ہی رہتے ہیں، کیونکہ یہ اتنا گہرا کلام ہے کہ ہم اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ بائبل مقدس ہمیں بہتر بنانے کے لیے ہے۔ خدا کو اور اس کے منصوبوں کو جان کر اپنے آپ کو اس کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ جب آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو دراصل اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اسے اپنے اندر رچنے بسنے دیں، تاکہ وہ آپ کے اندر ہو کر خدا کی قدرت کو ظاہر کر سکے۔ بائبل مقدس صرف سننے کا یا پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ سمجھنے کا بھی نام ہے، تاکہ آپ خدا کو سمجھ سکیں۔ اور ہم کبھی بھی مکمل طور پر اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا انسانی ذہن بہت محدود ہے، لیکن خدا کا روح القدس ہم پر ظاہر کرتا ہے اس کے بھیدوں کو، اس کے مکاشفہ کو اور اس کی گہرائیوں کو، جو ہمارے لیے ضروری ہیں، تاکہ ان کو جان کر ہم خدا کی مرضی کے مطابق چل سکیں، اسے پورا کریں۔ آپ ایک دن میں خدا کے کلام کی 5 آیات کو لکھیں اور پھر آپ ان کو 20 تک لے کر جائیں۔ رومیو کے نام خط میں کل ملا کر 433 آیات موجود ہیں، اور اگر آپ روزانہ کی 5 آیات لکھتے ہیں تو 3 مہینوں میں آپ یہ کتاب مکمل کر لیں گے، اور آپ کے ہاتھوں میں آپ کے ہاتھ ہی سے تحریر کردہ رومیو کے نام خط موجود ہوگا، اور آپ کو جو احساس ہوگا، یقین جانیے اس کو لفظوں میں یا الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا اور اس کو سیکھنے کا سب سے اہم مقصد ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کو پڑھنا ہے، اس کے متعلق سیکھنا ہے، اس کو جاننا ہے، اور جو کچھ اس نے بیان کیا ہے اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اختیار کرنا ہے۔ کلام خدا کا محور اور مرکز اسی کی ذات ہے۔ جب بھی ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم خدا باپ، خداوند یسوع مسیح اور خدا روح القدس کے متعلق جانتے ہیں، اور یہ ہم میں تبدیلی
لے کر آتا ہے، ہم اس تحریری کلام کو پڑھ کر خدا کو اور زیادہ قریب سے جان پاتے ہیں۔ اپنے آپ کو صرف اس کو پڑھنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کو سمجھیں، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کے لیے ایک خاص مقصد رکھتا ہے۔ کئی سال پہلے انگلینڈ میں ایک بہت بڑا پروگرام منعقد ہوا اور اس میں ایک بہت ہی مشہور اداکار بھی موجود تھا۔ اسے کلام پاک کی تلاوت کرنے کو کہا گیا۔ اس نے پوچھا کہ مجھے بائبل مقدس میں سے کس حوالے کو پڑھنا چاہیے، تو وہاں موجود ایک پاسٹر نے کہا کہ آپ زبور 23 کی تلاوت کر دیجئے۔ وہ اداکار کچھ لمحے کے لیے خاموش رہا اور پھر بولا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں زبور 23 کی تلاوت کروں گا اور میں اسے کر بھی سکتا ہوں، لیکن ایک شرط پر، جب میں اسے مکمل کر لوں تو میرے بعد آپ بھی اس کی تلاوت کریں گے، کیا آپ کو منظور ہے؟ پاسٹر نے اس سے کہا کہ میں کوئی اداکار تو نہیں ہوں، لیکن اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو پھر میں یہ کروں گا۔ اس اداکار نے نہایت ہی جوشیلے انداز میں زبور 23 کو پڑھنا شروع کیا۔ اس کے لہجے اور آواز کے اتار چڑھاؤ نے تمام سامعین کو اپنے سحر میں جکڑ لیا، اور جب اس نے اس کو ختم کیا تو سب نے اٹھ کر تالیاں بجائیں۔ اس کے بعد اس بوڑھے پاسٹر نے اٹھ کر زبور 23 کو پڑھنا شروع کیا۔ اس کی آواز دھیمی تھی اور اس میں کوئی کڑکڑاہٹ نہ تھی۔ اس نے جب اس زبور کو ختم کیا تو کسی نے تالیاں نہ بجائیں، بلکہ سب کی آنکھیں نم تھیں۔ اس کے بعد وہ اداکار اٹھا اور اس بوڑھے پاسٹر کے پاس گیا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس سے یہ الفاظ کہے کہ یہ زبور آج میرے دل میں اتر گیا ہے۔ ہم دونوں میں فرق یہ تھا کہ میں زبور 23 کو جانتا ہوں، لیکن تم چرواہے کو۔ عزیزو، میں نہیں چاہتا کہ آپ صرف زبور 23 کو جانیں، بلکہ چرواہے کو جانیں، اور اس کلام کے وسیلے آپ اسے جانتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آج کے بعد جب بھی آپ زندگی میں اپنے آپ کو تنہا اور مشکلات میں گرا ہوا محسوس کریں تو خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کیجیے۔ آپ کو اسی میں سے آپ کی مشکل کا حل مل جائے گا۔ زندگی کے سفر کے اس پروگرام میں شریک ہونے کا شکریہ۔ جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم اتنا ہی زیادہ یہ جانتے ہیں کہ قادر خدا ہم سے تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اس سے ایک مضبوط رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا ہے اور خداوند یسوع مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنا ہے۔ اور اگر آپ ایسا کر چکے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کی گواہی دوسرے مسیحیوں کے سامنے بھی پیش کریں، یا پھر مقامی چرچ اور کلیسیا کے سامنے اس کی گواہی دیں اور زندگی کے سفر میں آگے بڑھتے رہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں اگلے پروگرام میں آپ کو ضرور دیکھنا چاہوں گا۔